السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، ٹینجرین کی طرح ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، یعنی اور کاموں کی وجہ سے۔ اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا تو وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی خوشبو نہیں ہوتی، یعنی بعض اوقات اس کے جو دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا اس کی خیر جو دوسروں تک جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلنے والی ہوتی ہے تو وہ نہیں پھیلتی، اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے۔ کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ فاجر یعنی گناہگار انسان یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن ایک پودا ہے اس جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں، یعنی اپنے اندر بھی اس کے جلن کڑن ہے اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ نہ اس کو کسی خیر کی سمجھ ہے نہ وہ خیر بانٹتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹ سکتے ہیں جب آپ خیر سمیٹنے والے ہوں، جو خیر سمیٹتا نہیں وہ خیر بانٹ نہیں سکتا۔ آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو آپ صدقہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ 14واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آرزو کریں گے؟ وہ موت کا وقت ہوگا جب انہیں حقیقت نظر آئے گی، اور موت کے بعد ہر مرحلے پر انہیں دنیا میں اپنے کیے ہوئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے، یا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے کہ اس کے لیے انہوں نے کفارہ ہی ادا نہیں کیا، تو وہ جہنم میں پہنچے گے، اور جب وہ اپنی سزا پوری کر چکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے تو اس وقت یہ دیکھ کر
تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی یہاں سے نکال لیے جاتے. لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا. تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. یعنی پہلی آیت میں ایک طرح سے ان کو وارن کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا کرو گے تو ابھی سے تم سنبھل جاؤ. اور اس کے لیے یہ بھی وارننگ کا یہ ایک طریقہ ہے, ڈانٹ کا ایک طریقہ ہے, ایک تنبیہ ہے, ایک دھمکی ہے. اور یہاں ابتدا میں بھی ذرہم یاکلوا ویتمتعوا اور آخر میں بھی فسوف یعلمون, انہیں جلدی پتہ چل جائے گا, یہ پچھتائیں گے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ذرہم ایک دھمکی ہے اور فسوف یعلمون دوسری دھمکی ہے. تو دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے. اور پھر یہاں پر زندگی کا مقصد اگر صرف کھانا پینا مزے اڑانا ہی رہ جائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا ہی کے لیے انسان گول سیٹنگ کرتا رہے اور اسی کو ایک کے بعد ایک حاصل کرتا رہے تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. مومن اپنی آخرت کو بھلا کر اپنی دنیا کو حاصل نہیں کرتا بلکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لذتیں حاصل کرنا, نعمتوں میں زندگی گزارنا, آخرت کی تیاری نہ کرنا, یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں. اور پھر لمبی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بہت دیر پا لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کی اور دنیا کی مرغوب چیزوں کو پانے کی. تو دنیا کی ہرس اور دنیا کی طرف انسان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس کی آخرت کو نقصان دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے, دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے اچھا ابھی میں اچھا بن جاؤں گا, ابھی یہ کام ہو جائے, یہاں تک پہنچ جاؤں, اتنا ٹارگٹ اچیو کر لوں. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے آج سے ہی فائدہ اٹھانا ہے. ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا, گزر چکا, مستقبل جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. تو ہمارے پاس جو آج ہے, ناؤ دس ٹائم, اس میں ہمیں اپنے اس ٹائم کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے تیار کر لینا چاہیے. اب مثلاً اگر کسی کے اوپر رمضان آیا تو وہ کہے میں اگلے رمضان میں اچھا بن جاؤں گا, جب میں بوڑھا ہوں گا تو پھر میں ریٹائر ہونے کے بعد میں روزے بھی رکھوں گا اور تراویح پڑھوں گا. تو کس کو معلوم کہ آپ اس عمر کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں, اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو آپ کی صحت کتنی رہتی ہے اور آپ کی ہمت کتنی رہتی ہے نیکی کے کام کرنے کی. اس لیے جو وقت آج ملا ہے, جو ہمت صحت طاقت آج ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی. کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے. کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے, تو دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ حالانکہ ہم فرشتے صرف حق کے وقت ہی اتارتے ہیں, یعنی فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں, پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی, یعنی جب عذاب آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں. یقیناً ہم نے ہی الذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور الذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے. تو قرآن کا محافظ اللہ ہے, یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوموں کو دی گئی, ان کے لوگوں کو دی گئی, لیکن انہوں نے اس میں منمانی تبدیلی کر لی. لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی جو تھا وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا. وہ ایک بہت اچھا رائٹر تھا, کتابیں لکھا کرتا تھا. تو اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس میں کچھ تبدیلی کی اور میں ربیوں کے پاس لے گیا, انہوں نے خوشی خوشی اسے لے لیا. اس کے بعد انجیل لکھی اور اس کو بھی اسی طرح اس میں کچھ رد و بدل کیا اور میں پریسٹ کے پاس لے گیا, انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا. اس کے بعد میں نے قرآن پہ یہ تجربہ کیا اور اس میں کچھ تبدیلی کی, لیکن جب میں اس کو مسلمانوں کے علماء کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, حالانکہ میں نے بہت چھوٹا سا فرق ڈالا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں اللہ بندوں کے ذریعے حفاظت کروا رہا ہے.
کس طرح کہ اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ لفظ کو نہ صرف یہ کہ ایک طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنے جانتے ہیں اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہیں، جس کو سبع قراءت کہا جاتا ہے یا 10 قراءت کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا ہے. کبھی ایک وقت ایسا بھی شاید آئے کہ کتابیں بالکل ناپید ہو جائیں اور صرف ہر چیز ڈیجیٹل رہ جائے، اور اس وقت اگر کسی سازش کے تحت سارا ڈیجیٹل مٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن محفوظ ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی کے اندر حفاظ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ اس کتاب کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. اسی وجہ سے یہ کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں سے بھی اور کتابوں سے بھی اور ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا اور بالکل اندھیروں کا دور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک نہیں کئی قسم کے ورژنز اس قرآن کے عطا کیے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. جادو بھی ایک طرح سے کہتے ہیں نظر بندی ہوتی ہے، وہ چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا. مراد ہے وہ ستارے جو ظاہر ہوتے. عربی زبان میں برج یا بروج کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ ظاہر ہونے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ مسلمان عورتیں پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں، ظاہر نہ کریں. تو یہ بروج وہ ہیں کہ جو روشن ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا. ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انہیں ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے. پھر جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک کو وہ حکم آگے دیتے چلے جاتے ہیں. اتنے میں شیاطین بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو احکامات الہی، یعنی دنیا میں کس کو موت آنی ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں بارش برسانی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو خبریں آگے ٹرانسمٹ کی جا رہی ہوتی ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ سننے کی، چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آ کے کاہنوں کو وقت سے پہلے بتا دیں اور کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتائیں اور اس طرح وہ غیب دانی کا دعویٰ کریں. تو یہاں فرمایا گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقبین، یہی ستارے ٹوٹ گرتے ہیں شیاطین کے اوپر، ان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اسی میں سلسلہ ہے کو جما دیے، ماؤنٹین رینجز ہیں، اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا. اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. یعنی زمین صرف تمہارے رزق کا سامان نہیں کرتی بلکہ اس میں ساری مخلوق کا. یعنی بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے نا کہ اتنی ورائٹی ہے مخلوق کے اندر، انسانوں کے علاوہ جو حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، چیونٹیاں ہیں، مچھلیاں ہیں، اور ہر ایک کی ضرورت فرق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. یعنی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس، کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن ہم اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کے ساتھ نازل کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی بارش اترنی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اگایا جائے گا، کہاں کتنا شہد پروڈیوس کیا جائے گا. اصل پلاننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہے. اور پھر یہ آیت جو ہے نا، یہ انسان کا بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے. انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور لمبے عرصے تک دعا کرتے ہوئے جب دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس بھی ہونے لگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید میری کبھی سنی نہیں جائے گی، یا نعوذ باللہ شیطان دل میں یہ بھی ڈالتا ہے
کہ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نہیں، نعوذ باللہ. فرمایا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو. تو پھر جب اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے کہ اللہ تیرے پاس تو خزانے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا بھی تو ہمیں عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے کہنے پہ وہ سب کچھ اتار کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اگر ہر ایک کی ہر بات مان لی جائے تو زمین فساد سے بھر جائے، لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں کہ وہ بگڑ کے رہ جائیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں جن لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں وہ بعض اوقات ان کو کس طرح ابیوز کریں، کس طرح مس یوز کر رہے ہیں، کس طرح ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایک حد تک ہی دیتا ہے. نیز ہم نے پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی برسا کر ہم نے اسے تمہیں سیراب کیا. اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو. یعنی یہ اللہ ہی کا کام ہے. اگر تمہارے ذمہ ہوتا یہ واٹر سپلائی کی پلاننگ تو تم فیل ہو جاتے. اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں. اور ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں، چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے، چاہے گناہوں میں آگے نکلنے والے، اور نیکی میں پیچھے رہنے والے، اور یا پھر وقت کے اعتبار سے جو آگے قومیں گزر گئیں اور جو بعد میں آنے والی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. آپ کا رب بھی ان سب کو جمع کرے گا. بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے خشک شدہ ٹن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی بجنے والی مٹی سے بنایا. انسان کی تخلیق میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے، پھر حمن مسنون کا لفظ بھی آتا ہے، سلسال کا بھی آتا ہے، اور کل فخار کا بھی آتا ہے. تو یہ تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، یعنی جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے. اسی لیے ابلیس کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے. اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں، تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تو انسان اگرچہ گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پہ شرف حاصل ہو گیا. یہ ہماری روح ہے اصل میں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈال دی گئی، یہ تشریفی اضافت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. جیسے بیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے تھوڑی ہیں، تو اس کو عزت بخشنے کے لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جو ہے یہ انسان کو عزت بخشنے کے لیے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا، دیگر اس کو آرام پہنچانے کا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں. تو روح کی غذا قرآن ہے. روح اس کے بغیر نہ قرار پکڑتی ہے، نہ سکون پاتی ہے، اور نہ ہی اس کو آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. کیونکہ جب روح سٹارو کرتی ہے، یعنی اس کو بھرپور غذا نہیں ملتی قرآن کی، دین کی، اللہ کے ذکر کی، تو پھر وہ فاقوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، سٹارو کرنے لگتی ہے. اور پھر اس کا ہمارے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. سب سے پہلے کہ دل میں وحشت آ جاتی ہے. تو اس کا حل اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس روح کو اتنا سیراب کیا جائے. اور پھر آپ دیکھیے جیسے جسمانی ضرورتیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں نا، ایسی روح کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہوتی. کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کھا کے سیراب ہو جاتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ میں سے کس کس نے آج سحری کھائی ہے اور کس کس کو نوزیا ہو رہا تھا اور اس نے بمشکل 1-2 چمچ ہی لیے ہوں گے، کیونکہ سحری کے وقت کھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ ایک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کے ذریعے ہمیں جو تربیت ہماری مقصود ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو، جو کام بڑا ہی مشکل لگے، اس کو بھی اللہ کی خاطر کر لو، ثواب سمجھ کے کر لو، تو اس میں بھی برکت ہوگی. اسی لیے کیا کہا، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت. اگر کچھ نہیں کھا سکتے، پانی کے 2 گھونٹ ہی پی لیں، 2 کھجور ہی کھا لیں، لیکن اس وقت اس کی برکت سے ضرور فائدہ اٹھائیں. تو اسی طرح ہماری روح بھی جب قرآن سے دور ہوتی ہے نا، تو جب اس کو قرآن کی طرف لایا جاتا ہے تو وہ وحشت سی محسوس کرتی ہے ابتدا میں،
اس کو بھی شاید نوزیہ ہوتا ہے اور دل نہیں لگتا. پھر آہستہ آہستہ مانوس ہوتی جاتی, پھر آہستہ آہستہ خوش ہوتی چلی جاتی, پھر آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی, اور جب طلب بڑھ جاتی ہے اور رسد جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو, یعنی سپلائی بہت کم ہو, تو پھر وہ روح بے چین رہتی ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو کہتے ہیں نا یہ بے چین روح ہے. تو یہ بے چین روح جو ہوتی ہے اس کی نیوٹریشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی بھی ہوتی, تو اس کو اپنی قرآن کے ڈوز مزید بڑھانے کی ضرورت ہوتی. جب کبھی آپ بے چین ہو, آپ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں, پڑھتے رہیں, آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سیراب ہو چکے گے, ایسے ہوگے جیسے آپ تر ہو گئے, اور آپ کی بے چینی ساری دور ہو جائے گی. اس وقت دوستوں کو فون کرنے کی بجائے, میوزک سننے کی بجائے, ادھر ادھر اور کام کرنے کی بجائے سیدھے قرآن کو پکڑیں اور پڑھنا شروع کریں. اور اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو اور جلدی اس سے فائدہ ہوگا, ورنہ ہر حال میں فائدہ مند ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا, اور یہ روح کی سیرابی کا ذریعہ ہے, اور اسی سے انسان کی عزت ہے. آپ جسمانی طور پر کتنے بھی فٹ ہو جائیں, لیکن اگر روحانی طور پر فٹ نہیں ہے تو آپ پوری طرح پرفارم بھی نہیں کر سکتے, اور پھر آخرت میں بھی پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے. یعنی انسان کی جو کیفیت دنیا میں ہوگی, جو موت کے وقت ہوگی, جس پر اختتام ہوگا, وہی کیفیت اس کے ساتھ آگے جائے گی, اور وہی کیفیت پھر قبر کے اندر ہوگی, اور وہی کیفیت پھر آخرت میں ہوگی. یعنی مرنے کے بعد کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ آپ اپنی بے چین روح کو قرار دے دیں. آج وقت ہے, آج موقع ہے. تو رمضان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے, اور ویسے بھی صرف رمضان تک کی نہیں, بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو اسی روح کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا, ملائکہ اور باقی مخلوق کو, کہ وہ انسان کے آگے مسخر ہو جائے, سجدہ کرے, آگے جھک جائے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا, سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ وہ بولا, مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا, اور جنات کا سردار تھا, اور اس کی بڑی سنی جاتی تھی, اور بہت لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اس میں, اور بہت کچھ یعنی اس کے ٹریٹس بتائے جاتے. باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا, لیکن جب یہ حکم دیا کہ انسان کے آگے جھکو, آدم کے آگے سجدہ کرو, تو بگڑ بیٹھا. اصل میں یہ اس کا بھی ایک امتحان تھا. اور یاد رکھیے کہ یہ صرف ابلیس کا ہی امتحان نہیں ہوتا, ہم سب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے نیکی کے کام, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, اس وقت ہم کتنا بگڑتے ہیں, اس وقت ہم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. یعنی بہت سے لوگ عام حالات میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کی انا پہ یا ان کے کبر پہ کوئی زد پڑتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ایسی ویکنس کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حکم جو ہمیں مشکل لگتا ہو, یا ہماری مرضی کے خلاف ہو, یا ہماری خواہشات پر پابندی لگاتا ہو, اس کو سن کر ہم بگڑ بیٹھے اور سب کچھ ہی نہ چھوڑ دیں. تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے. یہ ابلیس کا امتحان اس لیے لیا گیا تھا تاکہ اس کا اصل اندر باہر آ جائے, کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا. انسان کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کر دے گی. ہاں, جب وہ سزا بھگت لے گا تو نکال بھی لیا جائے گا, لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تکبر ہے نا, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا, یہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا باعث. جتنی بھی انسان کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں اس تکبر کی وجہ سے لیتی. تھوڑا ہو تو تھوڑی برائیاں ہوں گی اخلاقی, زیادہ تکبر ہو تو زیادہ بڑی بڑی برائیاں جنم لیں گی. بد اخلاقی, بدتمیزی, گالی گلوچ, غصہ بہت زیادہ کرنا, مار پٹائی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جانا, چیخنا چلانا, انسانوں کو کچھ نہ سمجھنا, ان کے حقوق ادا نہ کرنا, ان پہ ظلم کرنا, یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے پہ امتحان ڈال ڈال کے اس کے اس تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ جب اللہ کے پاس جائے تو اس کا دل
پوری طرح مومن ہو. تو ہمیں اپنا جائزہ خود لیتے رہنا چاہیے کہ قرآن کا کون سا حکم ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے, کیونکہ تکبر کا کیا معنی بتایا جاتا ہے, بطر الحق و غمت الناس, حق کا انکار, قرآن کے بعض احکامات کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا, یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور غمت الناس, جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو پھر ان کو حقیر سمجھ کے ان پہ ظلم زیادتی کرنا, ان کو ان کا ڈیو رائٹ نہ دینا, ان کا حق نہ دینا. تو یہ چیز انسان کے اپنے حق میں بہت نقصان دہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پہ لعنت ہے, اللہ کی رحمت سے دور. وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. وہ بولا اے میرے رب, چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا. تو ابلیس ابن آدم کو دنیا میں دنیا کی زینت اور رونق اور دنیا کی محبت میں الجھاتا ہے. کس طرح؟ گناہ کے کام کروا کے اور دنیا میں اتنا مصروف کر کے کہ وہ دین کے لیے کوئی وقت ہی نہ پائیں. الا عبادک منہم المخلصین, اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے. کل بھی بات ہوئی تھی نا, اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے. اور یہاں بھی اس نے خود کہا یہ تیرے مخلص بندے جو ہے نا یہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے, اخلاص والے نہیں ہاتھ آئیں گے میرے, باقی میں سب کو اپنے روش پہ لگا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہے اخلاص. اہدنا الصراط المستقیم. میرے حقیقی بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا, تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے, جو تیری پیروی کریں گے. اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. اس کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. استغفر اللہ. پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ مشرکین کس دروازے سے جائیں گے, منافقین کس دروازے سے جائیں گے, صحابی کس دروازے سے جائیں گے, مجوسی کس دروازے سے جائیں گے, یہود کس دروازے سے جائیں گے, نصارہ کس دروازے سے جائیں گے, اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے وہ کس دروازے سے جائیں گے. ہر ایک کا دروازہ بھی مخصوص ہے. لہا 7 ابواب, اس کے 7 دروازے ہیں, اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے جائیں گے, کیونکہ ہر ایک دروازہ خاص لیول پہ لے جائے گا. جیسے لفٹ ہوتی ہے نا, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, جس نمبر کو آپ دباتے ہیں اس فلور پہ آپ نکل جاتے ہیں. تو جہنم کے بھی لیولز ہیں نا, اور منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے. وہ جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نیچے لے جائیں, جیسے کوئی بیسمنٹ ہو, سب سے نیچے. اور وہاں پر عذاب کی انتہا ہوگی. یعنی سب سے بدترین کوالٹی جو ہے وہ منافقت ہے, اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ, دین میں اخلاص کا نہ ہونا. بخلاف اس کے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, ان سے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے. کوئی بھی شخص دل میں حسد یا بغض بدگمانی لے کے جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیے جائیں گے. یہ سارے برے اخلاق جو ہیں انسان سے دھو دیے جائیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے, پل صراط سے جب گزریں گے تو جہنم پار کر جائیں گے, تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں, جنت ابھی آگے ہے, جہنم پیچھے رہ گیا ہے, اب درمیان میں ایک پل آ گیا ہے, قنطرہ جس کو کہتے ہیں, قنطرہ پر روک لیا جائے گا. بس دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے, ایک دوسرے پہ کوئی ظلم کیے ہوئے تھے یا کوئی بدگمانیاں تھی, ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا, یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. یعنی وہاں کوئی کیاس نہیں ہوگا,
کیونکہ جنت کا دروازہ بہت وسیع ہے اور جنت والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے اندر داخل ہوں گے. جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوئے ہوں گے. obviously کچھ لوگ مقربین ہوں گے, سابقون ہوں گے, وہ تو اسپیشل VIP ہوں گے, نکل جائیں گے, لیکن باقی اکٹھے داخل ہوں گے. تو ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجشیں نہیں ہوں گی, صاف ستھرے لوگ ہوں گے, ظاہراً بھی صاف ستھرے, باطناً بھی صاف ستھرے. تو عام طور پر ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ تو کرتے ہیں, اس پل کا تذکرہ بھول جاتے ہیں. یہ پل جو ہے اس پر آپس کے مظالم اور قصاص, مثلا دنیا میں آپ نے بہت زیادہ نیکیاں کی لیکن ساتھ کچھ لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے, آپ بھی جنت میں جا رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا حق مار کے آپ جنت میں زیادہ اونچے درجے پہ چلے جائیں؟ اب یہاں آپ کو کیا ہوگا, ان کی طرف اپنی نیکیاں دینی ہوگی. اس لیے دنیا میں ہی انسان کو اپنا آپ صاف کروا لینا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے, کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے, تاکہ جب جنت میں داخل ہوں تو اپنے جو بھی نیک اعمال ہیں سب کے ساتھ ہی داخل ہوں, وہ عین آخری مرحلے پہ کوئی اور نہ لے لے, نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. بس اب ہمیشہ کے لیے خوشی کا دور شروع ہو گیا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگ رونے لگ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ, سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ, ابشروا وسددوا وقاربوا وان عذابی هو العذاب العلیم, اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, نیز آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے, وہ فرشتوں کا ذکر جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. جب وہ اس کے ہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کہا. ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. اب بیچ کی تفصیلات یہاں حذف کر دی گئی ہیں کیونکہ اس صورت کی مناسبت سے دیگر باتیں ہائی لائٹ کی جائیں گی. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں, لہذا مایوس نہ ہو. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون, ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں, کیونکہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں. کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک کبیرہ گناہ ہے, اور اسی طرح اللہ کی چال یا تدبیر سے بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون, پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے. یعنی ان کو پہچان گئے کہ یہ فرشتے ہیں. وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, یعنی قوم لوط کی طرف. سوائے لوط کے خاندان کے ان سب کو ہم بچا لیں گے, البتہ لوط کی بیوی کے لیے بحکم الہی ہم نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. پھر جب یہ فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے انہیں کہا تم تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. وہ کہنے لگے بلکہ ہم تو تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی سچے ہیں, لہٰذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ, اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے, اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں ایک خاص انسٹرکشن دی گئی تھی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا ثابت قدم نہیں رہ سکتا. ادھر ادھر دیکھنے والا رب کے وعدے پر پورا یقین نہیں رکھتا, ریلکٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر جس قوم پہ عذاب آ رہا ہو, انسان مڑ کے جب عذاب آئے کوئی شور سنائی دے ادھر دیکھے
تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ان ظالموں کے لیے رحم آ جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے، کیونکہ یہ ہجرت بھی ہوتی، تو اپنے پیچھے اپنا بہت کچھ مال و متاع چھوڑ کے آتا ہے. تو جب انسان نئی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اسے اسی کی طرف فوکس کرنا چاہیے. بار بار ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے، جو پیچھے رہ گیا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی اس پر غم کیسا. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑے گا وہ زمین میں بہت وسعت پائے گا، بہت فراخی پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر نعمتیں عطا کر دیتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ راہ چلتے ہوئے بھی انسان کو آگے دیکھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہاں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ لوگ جب عذاب سے بچ کے نکلیں تو پھر آگے ہی چلتے چلے جائیں، اپنی منزل پہ پہنچے. اور اس سے زندگی کا ایک اصول بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو اس پہ پوری طرح فوکس کریں. کسی بھی کام میں مصروف ہوں تو اسی پر توجہ رکھیں، جیسے نماز، جیسے کھانا پکانا ہی. یعنی جو کام بھی آپ ہاف ہارٹیڈلی کرتے ہیں، یا بعض اوقات آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہوں. کچھ چھوٹے موٹے چورز میں تو ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتی ہے، لیکن جو اہم کام ہوتے ہیں ان میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو سکتی. ان کی پھر کوالٹی ختم ہو جاتی. ان میں آپ کو اپنا پورا جی جان لگانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو آپ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے بڑھی. آپ نے اپنے مقصد سے اپنی نگاہ کو ہٹایا ہی نہیں. بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھی، کیونکہ اگر آپ irrelevant چیزوں کو دیکھتے تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے. اسی طرح جب آپ مثلاً حج یا عمرے پر جائیں یا رمضان آ گیا ہے تو اس پہ فوکس کریں کہ میں کس چیز سے گزر رہی ہوں. اور ویسے بھی جیسے پیچھے بات ہوئی کہ انسان کو اپنے آج پر توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت مجھے جو صحت وقت زندگی ملی ہے اس سے بہترین کام لے لوں. کیونکہ کچھ لوگ ماضی کی باتیں یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور آج جو ان کے پاس ہے اس سے غافل رہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے. ہمارا مستقبل سنور سکتا ہے اگر ہمارا آج سنور جائے. تو اپنے آج کو سنوارے تو مستقبل سنور جائے گا. اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی. اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں آ پہنچے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ تو میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ کہنے لگے، ہم نے تجھے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہان کی حمایت نہ کیا کرو. لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں. اے نبی، آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، یعنی ان کی شہوت ان کے سروں پہ سوار تھی. آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا. پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کھنگر کی قسم کے پتھر برسائے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ اس واقعے میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. اور وہ بستی بالکل شار عام پر واقع ہے، بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. اور ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. اور یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، یعنی عربوں کی تجارتی شاہراہ پر. اور وادی ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے. وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے، چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے کسی مقصد سے ہی پیدا کیا ہے، مصلحت سے ہی پیدا کیا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یعنی یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے، ان چیزوں کا ایک مقصد ہے، انسان کو بنانے کا ایک مقصد ہے. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہذا
اے نبی ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیجئے. بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی دیا ہے. اشارہ ہے سورۃ الفاتحہ کی طرف. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے اور بار بار کیسے دہرائی جاتی ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کی. تو آپ کو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے. سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر بار بار آیا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے. اور اس نعمت کو پا کر آپ کیا نہ کریں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. لہذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کا سامان دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اس سے قطعاً متاثر نہ ہوں اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں، اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیں. تو یاد رکھیے دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اس قرآن کا ملنا. ہوا خیر مما یجمعون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں پہ حیران نہ ہو جنہیں بہت دنیا مل گئی ہے اور وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے کفر اور نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. کیونکہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ قوم کے جو زیادہ امیر لوگ تھے یا جن کو دنیاوی نعمتیں زیادہ ملی تھی، ان میں سے بہت کم ان پر ایمان لائے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، آج بھی دیا، آخرت میں بھی مل جائے گا اگر کوئی آخرت ہوئی. تو اس لیے پیغمبر کی باتوں کی وجہ سے اپنی دنیا کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے، ٹچ کر کر کے دیکھ رہے تھے اس کی نرمی اور ملائمت پر، حیرت زدہ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا تمہیں اس پہ حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی بہتر ہے. یعنی وہ جب صحابہ کے اندر ذرا دنیا کی محبت آنے لگی تو آپ نے فوراً ان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے، چاہے دنیا کا بھی کام کر رہا ہو، تو اپنی آخرت کو ضرور یاد رکھے تاکہ اس میں کوئی غلط کام نہ ہو. مثلا کوئی کام ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، اور جو اس سے حاصل ہو اس سے صرف دنیا کا مال نہ خریدے بلکہ اس سے صدقہ بھی کرے اور اپنی آخرت بھی بنائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے، گارڈننگ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں، آج کل اسپرنگ ہے نا تو ہر کوئی پھول لگا رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگایا جائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پھول نہ لگائیں، پودے نہ لگائیں، کوئی کسان کام نہ کرے، صرف مسجد میں بیٹھ کے تسبیح کیا کرے؟ یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے لگاتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو یاد رکھو. پودے ہاتھ سے لگانے ہیں، زبان خالی ہے، زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہو. اور ایک اور انسٹرکشن یہاں جو دی گئی وہ کیا ہے؟ واخفض جناحک للمؤمنین. مومنوں کے لیے اپنے پہلو جو ہے نرم کر لیجئے، یعنی اپنے فالوورز کو، اپنی ٹیم کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب کر لیجئے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مرغی جو اپنے چند چکس کو لے کے چل رہی ہوتی، بڑا ہی پیارا منظر ہوتا ہے جس میں وہ ان کو سکھا رہی ہوتی کہ دانہ ان کا کیسے چگنا ہے. تو اتنے میں کوئی جہاز گزرتا ہے یا کوئی چیل اس کو دکھائی دیتی ہے تو وہ اپنے پر کیسے کرتی، پھیلا لیتی اور سارے بچوں کو نیچے لے آتی. یعنی ان کو ایک احساس تحفظ دیتی. لیڈر کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو کانفیڈینس دے، احساس تحفظ دے، ان کو اعتماد دے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر قریب کرنے کا معنی بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا، نہ مارا جاتا تھا. جو قریب آنا چاہتا تھا آنے دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ
وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. یعنی انسان کو اگر کوئی بڑا مرتبہ دنیا میں مل جائے تو غریبوں کو بھولے نہیں، ایسی جگہوں پہ جائے جہاں انسان کا دل نرم ہو. جابر کہتے ہیں کہ آپ چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے اور اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے. جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ اس سے وعدہ کر لیتے اور اس سے پورا کرتے، بشرطے کہ آپ کے پاس ہوتا. کبھی نہیں بھی ہوتا تھا تو قرض لے کے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ اقامت کہی گئی نماز کی اور ایک اعرابی آپ کے پاس آ گیا، کپڑا پکڑ لیا، کہنے لگا میرا ذرا سا کام رک گیا، آپ میرے ساتھ چلیں کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں. آپ اس کے ساتھ چلے گئے، اس کی ضرورت پوری کی، بعد میں آ کے نماز پڑھائی، حالانکہ اقامت ہو چکی تھی. اسی طرح ایک عورت تھی جس کے عقل میں کچھ فطور تھا، تو وہ آپ کو کہنے لگی کہ میرا ایک کام ہے. آپ نے فرمایا تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا. تو اس عورت نے راستے میں آپ سے بات کی اور اپنا کام بتایا، اور جو بھی اس کا کام تھا آپ نے کر دیا. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر صفت ہونی چاہیے. ماں ہے تو اس کے بچے ہیں، کوئی لیڈر ہے تو اس کے فالوورز ہیں، ٹیچر ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اسلام میں ایسا بڑا چھوٹا نہیں ہے کہ کچھ لوگ وی آئی پیز ہیں اور وہ اپروچیبل ہی نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کہہ دیجیے کہ میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض حصے پہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا. سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے رہے. لہٰذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ کھل کے سنا دیجیے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے. ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے. تو یہاں دل کی گھٹن کا ایک اور علاج بتایا گیا، وہ ہے نماز اور تسبیح. یعنی سبب کوئی بھی ہو، چاہے لوگوں کی باتیں ہوں یا مستقبل کا کوئی خوف ہو یا ماضی کا کوئی غم ہو، جب غم شدت پکڑے تو قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تسبیح کی کثرت اور نماز کی کثرت فائدہ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے پڑھے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا تسبیح کی کثرت سے ملے گا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے. حقیقت یہ ہے کہ موت سب سے بڑا یقین ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، میں نے موت کے یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک کے زیادہ مشابہ ہو، کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہیں پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، گویا وہ موت کے بارے میں شک کرتے ہیں. سورۃ النحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورۃ النحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں کا ذکر ہے. سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمتوں میں، اور سورۃ النحل میں کونی نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول اور قواعد بھی بیان کرتے ہیں.
اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے، بالروح، روح کے ساتھ. قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا ہے کیونکہ روح کے لیے روح ہی غذا ہے. اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا مجھی سے ڈرو. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند و برتر ہے. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اسی کے بارے میں کلم کلا جھگڑالو بن گیا. یعنی ابن آدم جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں. پیدا اللہ نے کیا، چاہیے تھا کہ اللہ کے آگے سر جھکا دے، ہر چیز کو مان جائے بغیر کسی بحث مباحثے کے. لیکن اللہ نے عقل کیا دی یا کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا دی کہ خود اللہ کے وجود کو چیلنج کرنے لگتا ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. نیز چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا جن میں سے بعض کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. نیز اور بھی کئی فائدے اٹھاتے ہو اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. یعنی جانوروں کے حقوق کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے اور تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو تو پھر ان کا خیال بھی رکھو. نیز جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹ بھی ہے، خوبصورتی ہے. نیز وہ جانور تمہارے بوجھ ایسے شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. بلا شبہ تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے. اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں. یعنی گھوڑا جو ہے ایک بہت خوبصورت جانور بھی ہے، اور وہ اور بھی کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے یہ گھوڑے، خچر وغیرہ ہی تھے، اور یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ ابھی اور ایسی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں جن پہ تم سواری کرو گے لیکن تم ان کو نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں کچھ تو ان میں سے تم دیکھتے ہو اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں. مثلا براق، تو براق کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ورنہ ہمیں کیا پتا براق کیا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی سواریاں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں اور بھی چیزیں ایسی آئیں جن کو ہم نہ جانتے ہوں. اور سیدھی راہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہیں اور تم مویشیوں کو چراتے ہو. وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے. اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں. بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ طرح طرح کے پھلوں کا ذکر جنہوں نے زمین کو سجایا ہوا ہے اور فائدے کے بھی ہیں، اور پھر آسمان کی سجاوٹ اور زینت اور ستاروں کا ذکر ہے. تو یاد رکھیے ستارے زینت کے لیے ہیں، راہ دکھانے کے لیے ہیں، پوجے جانے کے لیے نہیں جیسے قوم ابراہیم پوجتی تھی. اور اسی طرح یہ ہے کہ ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کسی کو کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے. اسی طرح ستاروں کی کوئی تاثیر بھی تسلیم نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا، یعنی قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو جانا پرکھا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے نجومی کا پیشہ اختیار کرنا بھی درست نہیں. جو جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، نعوذ باللہ. وہ تو ہر وقت ہی گردش میں ہو، کہیں رکے ہوئے تھوڑی ہیں. تو پھر انسان کو تو کبھی چین ہی نہ آئے. نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی.
کلرز کا ہونا بھی قابل توجہ ہے. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں. وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا. سبحان اللہ, اتنا ہیوج, اتنا بڑا کہ زمین کے 3 حصوں کو ڈھانپے ہوئے. وہ اگر بفر جائے تو ایک جو باقی بچا ہوا اس پہ بھی چھا جائے, لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول میں رکھا. اور اس چیز کا مشاہدہ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ سی سائڈ پہ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ لہریں اٹھتی ہیں اور پھر ساحل پہ آ کے سرنڈر کر دیتی ہیں, جھک جاتی, واپس چلی جاتی, اس سے آگے نہیں آتی. حالانکہ بعض اوقات بہت اونچی اونچی لہریں اٹھتی کہ وہ شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں, لیکن اللہ کے حکم سے وہ پیچھے ہی رہتی ہیں کہ انسانوں کے لیے سامان زیست کا انتظام رہے. وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ, ورنہ فشنگ کیسے ہو سکتی اگر اس کی لہریں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی. اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو. تو زیور پہننا منع نہیں ہے, ہاں حلال سے آیا ہو اور ایک حد کے اندر پہنا جائے. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے. کبھی آپ کسی لانچ پہ بیٹھے ہیں جب سمندر کے بیچ میں جاتے ہیں تو کس طرح پیچھے باقاعدہ پانی 2 حصوں میں سپلٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یعنی سمندر تمہارے لیے بنایا, مچھلیاں تمہارے لیے پیدا کی, زیورات سب نکالو, محنت کرو, کماؤ, حاصل کرو, لیکن جائز طریقے سے, اور پھر خرچ بھی جائز طریقے سے کرو, اور ان میں کھو کے نہ رہ جاؤ. یہ ہے اصل مسئلہ. اور پھر یہ کہ کشتیوں کے چلنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے کہ کس طرح ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور پہاڑ جتنے جو شپس ہوتے ہیں وہ پانی کی سطح پر آرام سے تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں. نیز اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے, ورنہ تو ہر وقت ہی زلزلہ آیا ہوا ہوتا, کچھ کام نہ کر پاتے. اور نہریں بھی بنائی اور راستے بھی تاکہ تم آتے جاتے وقت راہ پا سکو. یعنی کچھ انسان نے روڈز بنائی ہیں, لیکن کچھ جو ہے وہ بالکل قدرتی راستے ہیں. پہلے زمانے میں روڈز بنائی نہیں جاتی تھی, لوگ انہی قدرتی راستوں پر چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں. وہ تاروں کو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, جبکہ اللہ نے ان کو کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. اب ذرا سوچو, کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ خالق اور غیر خالق برابر نہیں ہو سکتے. پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ سوچیں کہ سب کچھ کس نے بنایا, خود سے تو نہیں بن سکتا. اور جب کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کسی مٹیریل سے بنتی ہے, تو وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ آسمان خود ہی بن گیا, چلو مان لیتے ہیں, کس چیز سے بنا؟ جس چیز سے بنا وہ کہاں سے آئی, اس کو کس نے بنایا؟ اسی طرح زمین پہ جو چیزیں ہیں ان کو کس نے بنایا؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے بنایا, اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا, کن کہہ کے پیدا کیا, یا سٹیجز میں پیدا کیا, بتدریج پیدا کیا. لیکن یہ کہنا کہ یہ خود سے خود ہی سب کچھ وجود میں آ گیا, تو سب خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتا. اسلام اس چیز کا جواب دیتا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے. بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کریں گے کائنات کی, تاکہ لوگ اللہ کو پہچانے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں.